غبن کے، کرپشن کے، کہ اتنا پیسہ آیا تو کون کھا گیا، کہاں چلا گیا. اور سب سے اچھے اسکول اگر اسی ہندوستان میں کسی نے قائم کیے، صحیح نا، جو معیاری اسکول کہلاتے ہیں، وہ کون سے اسکول ہیں؟ کانوینٹ اسکول. ہر انسان، حتیٰ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کانوینٹ میں اس میں پڑھے، صحیح، کہ بھئی جس کام کے لیے یہ اوقاف تھے وہ کام آپ نے نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین، آج ہم المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ میں وزٹ کرنے آئے تھے، جہاں پہ بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی. اور اس سلسلے میں یہاں پر آئے تھے ہم، تو ہماری ملاقات مولانا ابن حسن صاحب سے بھی ہو گئی. میں سوچا کہ ہم آغا سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم آغا. السلام ورحمۃ اللہ. جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی، تو یہ بتائیے ہم صاحب کہ ٹرسٹ کا، یہ المصطفیٰ جو ٹرسٹ ہے، یہ آپ نے مطلب کب، کہاں سے، کیسے اسٹارٹ کیا مطلب اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے کاظم بھائی جو ماشاء اللہ سے ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، وہ آج المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ میں تشریف لائے. ان کی آمد پر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اور یہ ٹرسٹ جو ہے وہ میں نے تقریباً مومنین کی مدد سے اس کو ہم نے 2017 میں رجسٹریشن کرایا، اور باقاعدہ اس کی ہم جو ہے وہ ITR بھی ہر سال کرا رہے ہیں. 4 سال کی ITR ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ ATG وغیرہ جو پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس کے موجود ہیں. اور اس میں مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان کے جو اقتصادی طور پر، مالی طور پر جن کے حالات بہتر نہیں ہیں اور وہ دہلی میں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو گھر کے افراد جو ہیں اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ کہ بھئی ساتھ میں دینی تعلیم بھی دی جائے اور ان کے رہنے کا بھی کوئی انتظام ہو جائے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں جو ہے نا، رہنا بہت مہنگا ہے، رہائش مہنگی ہے، باقی کھانا پینا آسان ہے ان سب لوگوں کے لیے. تو اس لیے جو ہے ہم نے رہائش کا انتظام کیا، اور یہاں پہ تمام تر جو سہولتیں ہو سکتی ہیں طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہم نے مہیا کی ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہم صرف انہی بچوں کو لیتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کے پرپس سے یہ یہاں پر دہلی آتے ہیں، اور جن کا ایڈمیشن پہلے ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ کسی کالج میں ہوں، یا چاہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ یا کوچنگ سینٹر میں ہوں، کوئی کورس کر رہے ہوں، تو ایڈمیشن کے بعد ہم ان کو رہنے کی جگہ یہاں پر دے دیتے ہیں پوری فیسلٹیز کے ساتھ. اور کیونکہ ابھی تک ہم اس کو بڑھا نہیں پائے، اس کے پیچھے اسباب یہ ہیں کہ جب تک قوم میں چندے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو پاتا، اور وہ چندے کا سلسلہ ابھی تک ہم نہیں کر سکے. لہذا دوستوں سے مل کر کے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور ہم گزارش کرتے ہیں جو حضرات اس انٹرویو کو دیکھیں گے، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیں. ہمارے پاس سہم امام کا اجازہ بھی ہے، اور سہم سادات میں، کیونکہ اکثر بچے سہم سادات سے ہیں، تو سہم سادات میں کسی طرح کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور ہر شب جمعہ کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی مجلس اور قرآن خوانی، جس میں وہ حضرات کے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور باقی مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ اور قرآن خوانی کرا دی جائے، ایصال ثواب ہو جائے. تو اگر مومنین ایصال ثواب کی نیت سے بھی اگر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اب آپ کے جو کوشچنس ہیں آپ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کا. سوالات ہیں ہمارے جو کے لیے آج کل جو چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ علماء کی، مطلب علماء مجلس وغیرہ تو پڑھنے جاتے ہیں جیسے، مگر ان کی کہیں ایسی قیادت نظر نہیں آتی ہمیں. جی میں سمجھ رہا ہوں. اس سلسلے میں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ خالی ممبر پہ ہیں، محراب میں ہیں، مساجد میں ہیں، جی، اور وہ بیانات اور مجالس کی حد تک ہی ہیں. یعنی باقی جو صدر و سیکریٹری حضرات ہوتے ہیں، جو اس کے منتظمین ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ علماء نہیں ہیں. صحیح ہے، مومنین کرام ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اچھی بات ہے، چلیے مومنین ہیں، لیکن ان مومنین ہی کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی نظام، کوئی سسٹم بنائیں کہ جس سے قوم کو فائدہ پہنچے. اور اگر علماء اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور علماء کو آگے لایا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے آنے کے بعد ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کمیٹیوں کے اندر علماء داخل ہو جائیں، صحیح ہے نا، کہ جو الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں، غبن کے، کرپشن کے، کہ اتنا پیسہ آیا تو کون کھا گیا، کہاں چلا گیا، صحیح، یہ جو الزامات ہیں، تو ان الزامات سے جو ہے وہ کسی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر علماء کو اس میں شامل کر لیا جائے. آج کل کیونکہ بہت سارے ایسے بیانات آ رہے ہیں جو مطلب تہمتیں ایک پہ عالم سے لگائی جا رہی ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ اس میں لگایا، یا میں نے اس پیسے سے یہ کام کرایا. یہ ہوا کیا ہے نا، ہو کیا رہا، ایک بات سوچنے کی ہے، اور وہ یہ کہ ہماری جتنی بھی اوقاف کی پراپرٹیز ہیں، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اوقاف کی، چاہے وہ چھوٹے اوقاف ہوں یا بڑے اوقاف ہوں، صحیح جی،
उन तमाम ही औकाफ पे 95% औकाफ ऐसे हैं हमारी कौम के अंदर कि जिसमें कोई ना कोई इख्तिलाफ मोमिनीन के दरमियान चल रहा है जी। हता आप बस्ती के लेवल पे जाएं, गांव के लेवल पे से ना, अगर वहाँ किसी मर्द मोमिन ने, किसी मरहूम ने अपनी 10 बीघे ज़मीन वक्फ कर दी है इमाम बारगाह मस्जिद के लिए, तो उस ज़मीन का पैसा ना इमाम बारगाह को मिलता और ना मस्जिद की तामीर में काम आता, सही है ना। बहुत कम, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता कोई एक आध जगह ऐसी भी हो, सही है ना, कि जो जहाँ पर ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये कि जिन लोगों के हाथ में वो ज़मीनें आ गई, सही है, जिस पे वो लोग ज़राअत कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर लिया और उसकी इनकम से वही फ़ायदा उठा रहे हैं, सही है ना। तो ये होना तो यही चाहिए था कि उलमाए किराम जो है ना, कम से कम इनको अपने अमामे की लाज होती, इनको अपने लिबास की लाज होती, अपने इल्म का थोड़ा ख्याल करते, तो अगर इनको इसमें आगे रखा जाता तो शायद उस तरह से जो है वो करप्शन ना फैलता जितना करप्शन जो है वो फैला हुआ है और जिस तरह से इख्तिलाफात कौम में हो रहे हैं। क्योंकि आजकल ये वक्फ का मसला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे पास देखिए वक्फ के अलावा कुछ और है भी तो नहीं ना भाई, वक्फ ही तो है कि जिससे कौम की तरक्की हो सकती थी, कौम के बच्चों को तालीम दी जा सकती थी, गरीबों के लिए मकानात बनाए जा सकते थे, सही ना, उन बच्चियों की शादियाँ हो सकती थी कि जो बच्ची जिनके घरों के लोग जो है वो इख्तिसादी हालात जिनके अच्छे नहीं हैं, सही है, उन बच्चों को जो है वो तालीम से आरास्ता किया जा सकता, एजुकेशन दी जा सकती थी कि जो फीस देने की सलाहियत नहीं रखते, बशर्ते कि उस मकसद को, उस हदफ को जो है वो लेकर के चला जाता कि जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने ये औकाफ किए थे, जिसके लिए वक्फ किए थे प्रॉपर्टी। अगर आप आज उस मरहूम को, चाहिए ना, उस मरहूम से पूछिए, या वो अगर जिंदा होके आ जाए, हम पूछें आप किस लिए वक्फ कर रहे थे, सवाल है ना, किस लिए वक्फ कर रहे थे आप, ये भाई आपकी औलाद नहीं थी तो आपने ये इमाम हुसैन के नाम पे क्यों वक्फ कर दी, भतीजे को दे देते, अपने भांजे को दे देते, अपने किसी और अजीजों, ऐसा तो नहीं कि खानदान में कोई ना था, लेकिन उसने इसलिए वक्फ की, उस मर्द मोमिन ने, खुदा उसे गरीक़ रहमत करे, कि भाई इस प्रॉपर्टी से, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ दे देता हूँ। और क्योंकि अल्लाह को तो इस पैसे की ज़रूरत है नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, सही ना, वो इन चीज़ों से मुस्तगनी है, वो इसके मोहताज नहीं है। तो लिहाजा मुराद ये थी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, फुकरा हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को इस पर वक्फ की प्रॉपर्टी से पूरा, इसकी इनकम से पूरा किया जा सके, सही है। तो ये उनका हदफ व मकसद था, लेकिन आज औकाफ में वो हदफ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस पैसे से आप एजुकेशनल पर्पज से देखें तो आप हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आप हायर एजुकेशन, बहुत से काम हो सकते थे, बहुत से काम हो सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आज भी क्या है, आप देखिए कि हमारे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो कुछ पूछना इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। इसका मतलब ये कि हम एक ऐसे इमाम के मानने वाले हैं, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हम जितने मुसलमान हैं, या बिलखुसूस शियाने हैदर कर्रार मौला के चाहने वाले, वो किस बुनियाद पे पहचानते हैं, सवाल है ये। वो आम तौर पे जो है वो आपकी सीरत, आपका किरदार, आपकी शुजात, आपकी बहादुरी से ना, यही है ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जी ईसाइयों ने कैसे पहचाना हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, यहूदियों ने कैसे पहचाना, से ना, उनके घरों में तो अली के किस्से नहीं है ना, मौला की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती ना, जैसे हमारी माएँ सुनाती, वहाँ तो नहीं सुनाई जाती भाई, उनके तो इमाम नहीं है, उनका तो अकीदा नहीं है कि अल्लाह की तरफ से इमाम है। उसके बावजूद ईसाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं, यहूदी लोग पहचानते हैं, दूसरी कौमों के लोग पहचानते हैं। तो उन्होंने कहाँ से पहचाना? उन्होंने आपको पहचाना आपके इल्म की वजह से ना, कि रसूल इस्लाम के बाद इस रूए ज़मीन पे अगर सबसे बड़ा आलिम कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़ात गिरामी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, और इसका एतराफ़ दुनिया के हर इंसान को है, सही ना। तो जिनका इमाम जो है वो इतना बड़ा आलिम हो, और जिसने इल्म की तरफ इतनी तवज्जो दिलाई हो, एजुकेशन की तरफ, सही है ना, कि बार बार कहा हो, सही है, कि मैं अपने चाहने वालों को जाहिल देखना नहीं चाहता, सही ना। उसके बावजूद हमारे यहाँ ना तो कोई जो है वो एजुकेशन सिस्टम कायम हो सका। अच्छा, दूसरी कौमों को आप देखिए, बस ज़रा जल्दी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि जैन लोग यहाँ इस हिंदुस्तान की आबादी में कितने हैं। मैं किसी की बुराई में बात नहीं कर रहा हूँ, अक़लियत में होना एक अलग मसला है, सही है ना। मैं तो सिर्फ एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कितने हैं जैन लोग, यानी जैन मजहब के मानने वाले शायद 0 पॉइंट कुछ है, सही ना, माइनस में है, सही ना, कोई अदद नहीं बनता उनका। अच्छा, सरदार जो है 2% मान के चलिए, सिख लोग, हमारे सिख भाई वो 2% हैं। उसके बाद और आगे आ जाइए कि भाई ईसाई क्रिश्चियनिटी के लोग जो हैं वो कितने हैं, मुश्किल से वो भी जो है 0% कुछ ही में है, सही है ना। लेकिन उन सब के पास अपना एजुकेशन सिस्टम है,
آپ جائیے اس دلی کے اندر دیکھیے، یہ کیپٹل ہے نا ہندوستان کی، اس دہلی کے اندر جا کر کے دیکھیے سرداروں کے کالج مل جائیں گے، سے نا سرداروں کے نرسری اسکول مل جائیں گے، سے نا جینیوں کے مل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے اچھے اسکول اگر اسی ہندوستان میں کسی نے قائم کیے، صحیح نا، جو معیاری اسکول کہلاتے ہیں، وہ کون سے اسکول ہیں؟ کانوینٹ اسکول ہیں۔ ہر انسان، حتیٰ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کانوینٹ میں اس میں پڑھے، صحیح نا، تو کس کے ہیں؟ صحیح ہے، وہ کس کے ہیں؟ وہ سب جو ہے کرسچینٹی کے، صحیح ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے، ہمارا کوئی ایجوکیشن سسٹم آپ کو کسی سٹی میں نہیں ملے گا۔ آپ ایک نرسری اسکول دکھائیے کہ یہ شیعوں نے قائم کیا اور یہ معیاری اسکول ہے اور اس سٹی کے اندر سب سے اچھا اسکول مانا جاتا ہے، جیسے کانوینٹ کے اسکول ہیں کرسچینٹی کے، ویسے ہمارے پاس کوئی ایک بھی اسکول، اچھا کوئی ایک کالج دکھائیے، صحیح ہے، کہ یہ کالج ہے اور یہ ہم نے قائم کیا اور یہ ہندوستان کے انجینئرنگ میں سب سے اچھا کالج مانا جاتا، صحیح ہے، نہیں کر پائے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اوقاف کا استعمال صحیح نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج حکومت کی بھی اس بات پہ کہیں نہ کہیں اسی کو وہ ریزن بنا کر کے اس کو جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ریزن یہی بیان کیا گیا کہ بھئی جس کام کے لیے یہ اوقاف تھے وہ کام آپ نے نہیں کیا، نہ آپ نے جو ہے وہ فلاح و بہبود کے اس سے کام کیے، نہ کوئی ہاسپٹل بنائے، نہ آپ نے کوئی جو ہے اسکول قائم کیے، نہ کوئی نرسری اسکول، نہ کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، صحیح ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں اوقاف کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ مسائل ہیں۔